ماہ رجب شریف میں بر صغیر پاک و ہند میں خواجہ خواجگان خواجہ ملت و الدین حضرت ہند الولی نائب فی الہند عطائے رسول قدوۃ السالکین عمدۃ العارفین حجت القابلین اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ لاکھوں افراد آپ کے در دولت پر، آپ کے مزار پر انوار پر حاضری دے کر وہ اپنے قلوب و اذہان کو جلا بخشتے ہیں۔ تو ہم بھی تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین کے تحت کہ جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، اسی قاعدے کے تحت ہم بھی آپ کا ذکر کر کے رحمت اور بخشش کا حصول کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ صالحین اور نیک لوگوں کی رنگت اور سنگت اور قرب اور معیت اور رفاقت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آپ کا نام نامی حسن ہے، آپ کے والدین نے، آپ کے والد صاحب کا نام غیاث الدین ہے اور والدہ کا نام ام الورا ماہ نور بی بی ہے۔ آپ والد صاحب کی جانب سے حسینی سید ہیں اور والدہ صاحبہ کی جانب سے حسنی سید ہیں۔ جو حسنی اور حسینی سید ہو اس کو نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے، اور 12 پشتوں کے بعد آپ کا سلسلہ نسب جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے، اور غوث پاک اور آپ غوث پاک آپ کے پھوپھی زاد ہیں، آپ ان کے ماموں زاد لگتے ہیں ایک رشتے میں۔ اسی طرح آپ کا جو بچپن ہے اور آپ کی 15 سال جب عمر ہوتی ہے تو آپ کے والد داغ مفارقت دے جاتے ہیں، اس دنیا فانی کو چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ کے حصے میں ایک پان چکی اور ایک باغ آتا ہے، آپ اس کی رکھوالی کرتے ہیں۔ ایک دن آپ کے باغ میں ایک بزرگ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ان کی خدمت میں باغ سے تازہ پھل کوئی بھی پیش کرتے ہیں، بعض لڑکا انگوروں کے خوشے پیش کرتے ہیں۔ وہ کھانے کے بعد آپ کے ادب اور احترام کی وجہ سے کیا آپ نے ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا ادب کیا، اپنی گدڑی سے ایک خشک روٹی کا ٹکڑا چبا کر آپ کو دیتے ہیں، جس سے آپ کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور آپ علم دین کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ باغ برا بیچ کر
راہ الہی میں خرچ کرتے ہیں اور خود علم دین کے حصول میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ المختصر، علم دین کے حصول کے بعد آپ شیخ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور طریقت کے اسرار و رموز سیکھتے ہیں، اور کم از کم 21 سال، کتنے سال؟ 21 سال کم از کم آپ اپنی شیخ کی صحبت میں رہتے ہیں، اور 21 سال میں آپ نے نہ دن کو دن سمجھا ہے نہ رات کو رات سمجھا ہے، دن رات اپنے شیخ کی خدمت کی ہے اور وہاں سے فیض حاصل کیا۔ پھر آپ کے شیخ نے حرمین شریفین طیبین طاہرین کا قصد کیا اور بیت اللہ شریف کے طواف کے بعد آپ کو میزاب رحمت کے نیچے کھڑا کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میرے اس معین کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ وہاں سے قبولیت کے بعد در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہوتی ہے، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے۔ آپ کے شیخ، آپ کے مرشد حکم فرماتے ہیں کہ آپ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام پیش فرمائیں۔ جب آپ سلام پیش فرماتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، تو آگے سے آپ کو جواب سے نوازا جاتا ہے، علیک السلام یا قطب مشائخ بحر و بر، اے بحر و بر کے مشائخ کے کتب، آپ کا سلام قبول کیا جاتا ہے۔ پھر بارگاہ رسالت امام سے ہی حکم ہوتا ہے، اے حسن آپ جاؤ اور بر صغیر میں جا کر دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کے اندر حصہ لو، اور آپ کو اجمیر کی سلطنت عطا کی جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ خود نہیں آئے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ حضور کے نائب بن کر تشریف لائے، آپ تاجدار کائنات کے نائب بن کر تشریف لائے۔ آپ راستے سے ہوتے ہوئے آپ لاہور میں پہنچتے ہیں۔ لاہور میں پہنچنے کے بعد گنج بخش کے مزار پر حاضری ہوتی ہے۔ 40 دن آپ یہاں پر، آج بھی وہ حجرہ موجود ہے جہاں پر غریب نواز کا حجرہ کہا جاتا ہے، چلا گاہ اعتکاف گاہ کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ 40 دن داتا صاحب کے قدموں میں موجود رہے، اور پھر جب جانے لگے، خود تو لے ہی لیا تھا، خود تو دامن بھر لیا تھا، خود تو قاصے گدائی ان کا لبریز ہو ہی گیا تھا، اور خود داتا صاحب کے فیض سے فیض حاصل کر لیا تھا، لیکن خاموش ہو کر نہیں گئے، دنیا کو بتا کر گئے، اے شہر لاہور کے رہنے والوں، تم بڑے خوش قسمت اور مقدروں والے ہو، اور تمہاری قسمت، اپنی قسمت میں ناز کرو کہ تمہارے پاس وہ مرد درویش اور مرد کلندر لیٹا ہے جس کی شان یہ ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی درویش ایسا نہیں ہے کہ خالی رہنے دے، بلکہ یہ جو بھی آتا ہے، شاہ آئے اس کو بھی نوازتا ہے، گدھا آئے اس کی بھی
جھولی بھر دیتا ہے، اگر بد آئے نیکوکار بنا دیتا ہے، اور نیکوکار آئے نیکوکاروں کا رہنما بنا دیتا ہے۔ داتا صاحب کی عظمت، اس سے پہلے بھی لوگ آپ کے ساتھ رابطہ تھا، لیکن آشکار آپ کی ہستی کو جس طرح آشکار آ کر غریب نواز نے کیا ہے، عزیزان گرامی کے در 40 دن کے بعد جب جھولی بھری ہے نا غریب نواز کی، اور میں خالی کوئی بھی نہیں جانے دوں گا، کہا میں اس ایسے سخی کے دروازے پہ آیا ہوں، ایسے قلندر کے دروازے پہ آیا ہوں، لوگوں میری جھولی تو بھر گئی ہے، اب قیامت تک جو بھی آئے گا خالی وہ بھی نہیں جائے گا۔